نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج تراویح کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ حسب معمول 1.25 سپارے کی تلاوت ہوئی۔ قرآن مجید کا نصف ثانی یعنی پارہ نمبر 16 سے تلاوت کا آغاز ہوا، 16واں پارہ مکمل، اور پھر اس کے بعد 17ویں پارے کا پہلا پاؤ ربع اول اس کی تلاوت ہوئی۔ 16.25 سپارے الحمدللہ ہمارے تلاوت کے اندر مکمل ہو چکے ہیں، اور سورۃ الکہف کے جس کا اکثر و بیشتر حصہ کل تلاوت ہو چکا تھا، اور اس کے باقیہ رکوع آج تلاوت ہوئے جو کہ 16ویں سپارے کے اندر واقع ہیں۔ سورۃ الکہف جو ہے یہ قرآن مجید کی نہایت اہم سورہ ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ اس سورہ کے اندر چونکہ اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے، اور سورہ کے شروع سے ہی اس واقعے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس سورہ کا شان نزول جاننا ضروری ہے۔ اس سورہ کا نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کو اپنی طرف سے وہ لاجواب کر سکیں، اور ان کے پاس کوئی اکیڈیمک کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، کوئی آسمانی کتابیں نہیں تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام سے پہلے نہ ہی کوئی نبی اور پیغمبر ان کی طرف آئے ہوئے تھے، تو وہ تہی دست تھے، سوائے شعر و شاعری کے کوئی چیز ان کو آتی نہیں تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہود سے کوئی سوال نامہ لے لیتے ہیں، چونکہ وہ اہل علم ہیں، ان کے اندر بڑے علماء ہیں، سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ان کے پاس۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک وفد بھیجا یہودیوں کے پاس، اور یہود کو کہا کہ آپ ہمیں کوئی سوالات لکھ کے دیں، ہم ان سے کوئی سوالات کریں۔ یہود نے ان کو ان دا مین وائل 3 سوالات لکھ کے دیے کہ آپ ان سے یہ 3 سوالات پوچھیں، اگر یہ ان 3 سوالات کا فوراً جواب دیں تو سمجھ لینا کہ نبی نہیں ہے، اگر جواب دینے سے انکار کریں تب بھی سمجھنا کہ نبی نہیں، اگر وقت لیں تو پھر سمجھنا کہ کوئی معاملہ سیریس ہے۔ وہ 3 سوالات کون سے تھے؟ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ روح کس کو کہتے ہیں؟ روح کا معاملہ ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک کیوریس رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے، اس کو لائف دیتی ہے، مائنس ہوتی ہے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا اچھا خاصا انسان۔ ہزاروں سال سے سائنٹسٹ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، تو جدید زمانے میں جو ہے وہ سائنسدانوں نے اس کا وزن تک معلوم کیا کہ اتنا اونس وزن انسان کا کم ہوتا ہے جب اس کی باڈی میں سے روح سیپریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا ایک ذاتی علم ہے، اس کی حکمت کا معاملہ ہے۔ ایک سوال تھا کہ روح کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ ظاہر ہے کہ سینچریز گزر چکی تھی، صدیاں گزر چکی تھی، اور وہ سب یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی حقیقت، اس واقعے کے بارے میں تو شاید کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ دیکھتے ہیں اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ہمیں کچھ ایونٹ کے بارے میں کوئی بتا سکے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اسکندر ذوالقرنین کون تھے؟ وہ ایک بادشاہ گزرے۔ 3 سوال رکھے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سوال نامہ لیا اور فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، 3 سوال کا کل جواب دوں گا۔ کل آیا لیکن وحی نہیں آئی۔ حضور پاک علیہ السلام کو اعتماد تھا کہ اللہ رب العزت وحی بھیجیں گے تو میں ان کو جواب دے دوں گا۔ کل آیا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 6 دن گزرے، اور وہ اینیمیز ہیں، مخالفین ہیں، وہ تمسخر پہ اتر آئے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے تو صرف کل کا وعدہ کیا تھا۔ تقریباً بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 ہفتے، بعض میں آتا ہے کہ 2 ماہ تک حضور پاک علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ وحی آئے۔ تو جب جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور پاک علیہ السلام کی حالت عجیب سی تھی کہ انسان جس طرح بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، شکوے کا انداز بھی اپنایا کہ جبرائیل اتنی تاخیر کرتی تم نے آنے، اتنی دیر بھی بھلا کرتے۔ پتہ نہیں کہ مخالفین کا معاملہ تھا، ان کی طرف سے سوال نامہ آیا ہوا تھا۔ تو اللہ جل شانہ کس طرح سے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلیٰ ترین ماڈل بننا ہوتا ہے، رول ماڈل بننا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے پیغمبر کی جو ذات ہوتی ہے، جو شخصیت ہوتی ہے، اس کا جو کیریکٹر ہوتا ہے، اس کا پرفیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔
اس لیے امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے 1400 سال سے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ دراصل امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے ہوتا ہے. اس کو تعلیم للامہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آئندہ سے خیال فرمائیں جب بھی آپ کوئی وعدہ کریں نا کہ کل کو میں یہ کام کروں گا، تو ساتھ میں آپ نے اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کرنا ہے. آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے. آپ نے یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ میں کل کو جواب دوں گا. اعتماد تھا، ٹھیک تھا، اللہ کے سچے اور حق پیغمبر ہے، وحی بھی آنی تھی، دیر سویر ہونی تھی، لیکن امت کی تربیت فرمائی. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. ہمارے ہاں ہیں ایسے لوگ، انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت نہیں ہے، کیا کرنا ہے. ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ ایک بندہ بے وپاری تھا تو وہ بازار جا رہا تھا صبح صبح، تو ایک بندہ سیدھا شریف آدمی وہ مسجد سے آ رہا تھا، اس کو ملا، کدھر جا رہے ہو میاں؟ صبح صبح کا وقت ہے، کدھر جا رہے ہو؟ میں جناب منڈی جا رہا ہوں، بازار جا رہا ہوں. بے وپاری کیا کرنے کے جا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے بے وپاری ہوں، وہاں جاؤں گا، جانور خریدوں گا، گھر لے کے آؤں گا، منافع کماؤں گا، بیچوں گا اس کو، یہ میرا کام ہے، کرتا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے یار، خیر سے جاؤ، لیکن انشاءاللہ کہہ دیا کرو کہ انشاءاللہ اللہ میرا یہ کام کر دے گا تو میں کر لوں گا. اس طرح سے انشاءاللہ. اس نے کہا انشاءاللہ کا کیا مطلب؟ بے وپاری میں ہوں، عقل میرے پاس ہے اور سالوں کا تجربہ میرے پاس، پیسے میری جیب میں ہیں، لوگوں سے بھاؤ تو کیسے کرنا ہے یہ مجھے پتہ ہے، جانوروں کی پہچان مجھے، کہ انشاءاللہ کا کیا چکر ہے بیچ میں، کر لوں گا میں سارا کچھ. کیا سکھا رہے ہو تم؟ جاؤ کام کرو. اگلے دن وہ دونوں پھر ملے. وہی صوفی شریف آدمی نے اس سے پوچھا یار کل کی سٹوری تو نے نہیں بتائی، کل کیا بنا تھا؟ پھر آپ گئے تھے وہ بازار میں، کیا بنا؟ اب وہ نیچے منہ کر کے کہتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ میں گیا تھا، انشاءاللہ میں نے جانور بھی پسند کیے تھے، انشاءاللہ میں نے بھاؤ تاؤ بھی کر لیا تھا، انشاءاللہ میرا ریٹ بھی ہو گیا تھا، انشاءاللہ میں جانوروں کو سوار بھی کرنے والا تھا، انشاءاللہ جب میں جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا تو انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی تھی. اس صوفی آدمی نے کہا اللہ کے بندے انشاءاللہ فیوچر کے کام کے لیے کہتے ہیں، مستقبل کے لیے، ماضی کے کام کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آئندہ سے خیال رکھنا، آئندہ سے جب کسی کام کا ارادہ کرو یا اظہار کرو تو اس کو تم نے انشاءاللہ کے ساتھ معلق کرنا. تو آقا کریم علیہ السلام پر تینوں سوالوں کے جواب نازل اسی ایک وقت. پہلا سوال تو اس سے جو پہلے سورہ گزری ہے سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر گزر چکے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے فرمائیں کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں نہیں علم دیا گیا اس کے بارے میں مگر بہت تھوڑا. مخلوق کے پاس روح کا کوئی علم ہی نہیں ہے. اس کا خالصتاً معاملہ اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے. اللہ جس چیز کو زندگی دینا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کون. اب روح کی کوئی بھی صورت اس میں آئے، امر کی، حکم کی کوئی بھی صورت آئے تو بس اس کے اندر زندگی آ جاتی. جب اللہ چاہتے ہیں تو اس میں سے مائنس ہو جاتی ہے. انسان بھی عجیب چیز ہے، اللہ کے حکم پہ کھڑا ہوا ہے اور اللہ کا ہی انکار کر رہا ہے، اور اسی کا ہی انکار کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے. 1 ارب سے زائد آبادی ہے پورے پلانٹ کے اوپر اور وہ ایتھیسٹ ہے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے حکم کے اوپر کھڑے ہوئے. اللہ کہتے ہیں یہ روح امر ربی، آپ ان سے فرمائیں کہ یہ میرا حکم ہے، میں نے حکم دیا ہے، میری طرف سے نفخہ آیا ہے، روح آئی ہے، پھونک آیا ہے ان کے اندر اور یہ زندہ ہوئے. روح من امر رب. آج تک سائنٹسٹ ہزاروں سال سے لگے، بس اللہ نے ایک ورڈکٹ دے دی، فرمایا من امر ربی، بس آپ ان سے کہیں کہ امر ربی ہے، میرے رب کا حکم ہے. تمہیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں، کچھ نہیں، قلیل، بس تھوڑا. دوسرا سوال اور تیسرا سوال، ان دونوں کا جواب یہ سورۃ الکہف کے اندر ہے. ایک کا جواب یہ سورہ کے ابتدا میں ہے اور ایک کا جواب سورہ کے انتہا میں ہے. سورہ کی ابتدا میں ہے اصحاب کہف کا واقعہ. کہف غار کو کہتے ہیں. چند ایک نوجوان تھے، بعض روایت میں 5 آتے ہیں، 6 آتے ہیں، جتنے بھی تھے اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں. وہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی بستی اور شہر کو چھوڑنے پہ مجبور ہو. بادشاہ ظالم تھا، شہر کے اکثر لوگ مشرک اور بدکار تھے، بدماش تھے، ظالم تھے. یہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے تھے. آج کا نوجوان جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ میں مجبور، میرے ارد گرد خواہشات اتنی زیادہ ہیں، میرے ارد گرد ضروریات اتنی زیادہ ہیں، ٹرینڈز اتنے زیادہ ہیں، کلچر اتنا زیادہ ہے کہ میرے لیے گناہوں سے بچنا ناممکن. جھوٹ بولتے ہیں.
جب انسان اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری کا اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کا وفادار بن کر کے رہنا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی، اس کے ایمان کو نہ توڑ سکتی ہے نہ کمزور کر سکتی۔ اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ عہد تو کرے کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ تو وہ نوجوان شہر چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور شہر سے نکل کر کے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ یہ سورۃ الکہف کے جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی واضح کر کے اس کے اوپر روشنی ڈالتی ہے کہ وہ چند ایک نوجوان تھے، اور اذ اول فتیۃ الکہف فقالوا ربنا آتنا، اللہ سے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت نصیب فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ انہوں نے دعا کی اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس شہر اور اس بستی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس غار میں چلے گئے، غار میں پناہ لے لی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دی، نیند کو طاری کر دیا یا موت کو طاری کر دیا، دونوں میں سے کوئی بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو تعبیر ہے وہ نیند کی ہے، لیکن نیند جو ہے اس کو بھی حدیث پاک کے اندر کہا گیا النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، موت جیسی ہی چیز ہے نیند۔ تو وہ وہاں پہ سوئے رہے اور کتنا سوئے رہے کہ 309 سال، وازدادوا تسعا، یہ سورۃ الکہف کہتی ہے 309 سال، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، آیت نمبر 35۔ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا کے رکھا۔ ہم 3 گھنٹے سوئیں، 4 6 8 10، سست سے سست بندہ بھی 24 گھنٹے سو سکتا ہے، کوئی 12 14 گھنٹے 16 گھنٹے، جس میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ نیند انسان کو ریلیکس کرنے کے لیے، زیادہ سوئیں گے تو الٹا بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ 309 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو سلا کے رکھا۔ جب وہ اٹھے ہیں تو اب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے کھانے کی تلاش کی، اپنے ایمان کی فکر کی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ نجاشی نے بولا تھا کہ جب ایمان ایک دفعہ دل میں داخل ہو جاتا ہے، اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس کی حلاوت اور مٹھاس انسان کے روئیں روئیں میں اتر آتی ہے۔ ایمان ایسی خوبصورت چیز ہے اور اتنی مضبوط ہے، انسان کی رگوں رگوں میں داخل ہو جاتا ہے ایمان۔ تو کہنے لگے کہ یار اپنے میں سے کسی شخص کو بھیجو بازار میں جا کر کے کھانا شانا لے کر کے آئے، بھوک لگی ہے۔ 309 سال تک سوئیں۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، کیسے اللہ رب العزت نے زندہ رکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھیجتے تھے اپنی طرف سے، اور ان کو ادھر ادھر سے ہوائیں بھی لگ جاتی تھیں، ان کو روشنی بھی آتی تھی غار میں دونوں طرف سے، اور جس طرح سے کسی بھی روم کا اصول ہوتا ہے میکسیمم لائٹ اور میکسیمم ایئر، اللہ رب العزت نے وہ ان کے لیے پیدا کی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا، وہ بھی ادھر تھا، وہ پہرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اٹھے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَ، فرمایا کہ ان کے پاس اس زمانے کے 300 سال پرانی کچھ نقدی تھی، کچھ سکے تھے، یہ دو کسی کو شہر کی طرف بھیجو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، سب سے پہلے اپنے کھانے کی فکر ہے، سب سے پہلے اپنی زبان کے اوپر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ عقل حلال اور صدق مقال۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حلال خوری اور حلال کاری یہ لازم ملزوم ہے، حرام خوری اور حرام کاری یہ لازم ملزوم ہے۔ جس طرح کی خوراک زبان سے جائے گی، جسم کو جس طرح کی خوراک سے تقویت ملے گی، تو اعضاء و جوارح سے ویسے ہی اعمال صادر ہوں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عقل حلال ہے، اس لیے انہوں نے کہا ازکا طعام، کہ بہترین صاف ستھرا پاکیزہ کھانا لے کر کے آنا۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِكْ بِكُمْ أَحَدًا، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ان کے زمانے میں وہی پرانا ان کے ذہن میں خوف تھا کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور جا کے کھانا بھی لے کے آنا ہے، تو تم جاؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب حکومت تبدیل ہو چکی تھی، وہاں پہ ایمان والے آ چکے تھے، اچھے نیک لوگ آ چکے تھے، اور ان پر ظاہر ہو گیا، اور ان کو پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے۔ اب انہوں نے ٹیمیں لگانے شروع کر دیے کہ بندے کتنے تھے اور کتنے سال ہو گئے۔ اس سے تو کوئی غرض ہی نہیں تھی بندے کتنے یا کتنے سال ہو گئے، اصل چیز تو یہ تھی کہ اللہ کی قدرت تھی، ایک ان کا ایمان محفوظ رہا، ایک وہ ان کے ظلم سے محفوظ رہے، اور ایک پھر اتنے 100 سالوں کے بعد اللہ نے ان کو زندہ سلامت دوبارہ سے اسی بستی اور اسی معاشرے میں بھیجا۔ ایک چیز یہ بتانی تھی کہ پاکیزہ کھانا سب سے پہلے ہوتا ہے، اس کو پرائورٹی دینی چاہیے۔ تو یہ واقعہ تھا اصحاب کہف کا۔
اس کے اندر مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے اور بھی کافی لمبے نوٹس لکھے، لیکن مختصر یہ کہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک میسج دی، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ مشرکین مکہ کہ جنہوں نے دائرہ تنگ کر رکھا تھا، زمین تنگ کر رکھی تھی اہل ایمان کے اوپر، چند مٹھی بھر لوگ تھے، ان میں سے کچھ غلام تھے، کچھ لونڈیاں تھیں، ان کے نزدیک وہ چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، اللہ کے ہاں تو بہت عظیم الشان لوگ تھے، اور وہ ظلم و ستم سہ رہے تھے، اور وہ پختہ تھے، مضبوط تھے اپنے ایمان کے اوپر۔ اس موقع پر اس واقعہ اصحاب کہف کی انتہائی زیادہ ضرورت تھی کہ اس جیسا ایونٹ ان کے سامنے رکھا جائے، اس جیسی پکچر کو ان کے سامنے لایا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایمان جو ہے وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ آج جدید زمانے میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، مختلف محکموں کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے، تو ان کے اندر ڈٹرمینیشن لانے کے لیے، ان کے اندر مضبوطی لانے کے لیے ان کو مختلف موویز دکھائی جاتی ہیں، ان کو بڑے بڑے کریکٹرز بتائے جاتے ہیں، ان کو بڑی بڑی سٹوری سنائی جاتی ہیں، کیونکہ دس از ورلڈ آف امیجز، یہ فلموں اور کہانیوں کی دنیا، لوگ تصویروں سے سیکھتے ہیں، تو ان کی اس طرح سے تربیت ہوتی ہے۔ اب 1400 سال پیچھے چلے جائیں کہ وہ لوگ بیچارے ہیں، چند ایک مرد ہیں، چند ایک عورتیں ہیں، اور ان کے اوپر جو حاکم ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ ان کے سامنے یہ والا واقعہ جب آیا ہوگا اصحاب کہف کا، تو ان کو کتنی اندر سے مضبوطی ملی ہوگی۔ یقیناً اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، یہ ہر زمانے کے وہ لوگ کہ جن کو اپنے ایمان کی فکر ہے، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا ایمان سب سے قیمتی ہے، جان سے بڑھ کر کے ایمان، تو ان کے لیے یہ بہترین موٹیویشن کا ذریعہ ہے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے۔ اسی سورہ کے اندر آگے جب رکوع نمبر 5 کے اندر دو طرح کی اپروچز کا تذکرہ ہے۔ اس کا ماڈرن کانٹیکس میں نا اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ رکوع نمبر 5 سورۃ الکہف کا ہر ایک نوجوان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نوجوانوں کے اندر ایروگینس ہے، صرف نوجوانوں میں نہیں بلکہ ہر واک آف لائف میں ہر طرح کے لوگ ملیں۔ 4 دن مال آ گیا، کوئی بزنس کامیاب ہو گیا، کوئی لک لگ گئی، کوئی بڑی نوکری مل گئی، کوئی مال وراثت میں مل گیا، تو اب جو ہے وہ صاحب کا سوچنے کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، بات کرنے کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جو رکوع نمبر 5 ہے، اس میں رب العزت نے 2 فرینڈس کا تذکرہ کیا، 2 دوست تھے، ان میں سے ایک مالدار تھا، اس کو رب العزت نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا۔ اس کے جناب باغ تھے، بڑے بڑے باغ، کتنے تھے؟ میلوں پہ پھیلے ہوئے اس کے باغ، اور باغ بھی کس کے؟ انگور کے، بڑے بڑے خوشے، ہرے بھرے باغ۔ اور پھر وہ صرف انگور کے باغ نہیں، بلکہ اس کی جو باؤنڈری وال تھی نا، اس کے اوپر کھجوروں کے درخت تھے، اور وہ بھی لدے ہوئے تھے، اور بیچ میں اس کے نہریں چلتی تھیں، اور بیچ میں سبزہ اور ہریالی بکھری، پکنک کا پورا سامان۔ اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہوا تھا۔ دوسرا جو اس کا دوست تھا، وہ مالی اعتبار سے کمزور تھا۔ ایک دن اس کو ملنے آیا، اس نے کہا آ یار تجھے میں اپنا نا باغ دکھاتا ہوں، اپنی جنت دکھاتا ہوں تجھے۔ جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، کہا تمہیں اپنی جنت دکھاؤں۔ جنت میں گیا، دونوں بازو اس نے کھولے، اور بڑے فخر و غرور کے ساتھ کہنے لگا، دیکھا میں جس طرح ادھر مقبول ہوں نا، جس طرح یہاں پہ جو ہے وہ میری ایک لوگوں کے اوپر ایک ٹیکہ ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے میرے پاس، جس طرح یہ میرا لائف سٹائل ہے، ہمیشہ یہی رہے گا، دیکھ لینا میرے اوپر کبھی زوال نہیں آنے والا، مجھے کچھ نہیں، یہ دیکھ میرے باغ، یہ لش پش، اور یہ گرین، اور یہ نظام میرا دیکھ، اور بیچ میں نہریں دیکھ، ہر چیز، ہر کمفرٹ لائف کی میرے پاس ہے۔ تو وہ جو فقیر آدمی تھا، اس کا فرینڈ تھا، سیدھا سادہ صوفی آدمی، اس نے کہا کہ یار تجھے چاہیے کہ تو جب باغ میں داخل ہو رہے ہیں تو ماشاء اللہ کہیں، ماشاء اللہ۔ گویا کہ یہ اس سے ایک اور لرننگ ہے اسی سورۃ الکہف کے ذیل میں، کہ جب بھی اللہ کی کسی نعمت کا تذکرہ ہو تو ہمیشہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، جس کو ملے وہ بھی، جس کے سامنے تذکرہ ہو اس کو بھی چاہیے کہ ماشاء اللہ کہے، تاکہ نظر بد سے محفوظ ہو سکے۔ تو اس نے کہا کہ تو نے اس دخلت جنت کا قلت ماشاء اللہ، جب تو اپنی جنت میں داخل ہوئے تو ماشاء اللہ کہہ دے، کیا جاتا ہے تیرا، ماشاء اللہ کہہ دے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ یہ کیا مجھے سبق سکھا رہے، یہ تو میرے پاس ہمیشہ رہے گا، مجھے نہیں کچھ ہونے والا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دیکھ میرے پاس یہ سارا کچھ۔ تو رات پڑی، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا، آندھی اور طوفان آیا، ساری کھیتیاں اس کی لیٹ گئی، اور اس کے سارے پھل زمین بوس ہو گئے، اس کا سارا نظام دھرم برہم ہو گیا، اس کی ساری امپائر، ساری اسٹیٹ ڈسٹروائے ہوگی، تباہ ہوگی، اینڈ ہی ہیڈ نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں، ایمپٹی ہینڈڈ ہو گیا، اور اگلے دن رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، کبھی ادھر کو بھاگے، کبھی ادھر کو بھاگے، تو یہ لڑکا تھا وہ کیا گیا۔
اللہ رب العزت ہمیشہ فیصلہ فرماتے ہیں. انسان کا ہر ایک گناہ کسی نہ کسی طریقے سے چھپ جاتا ہے, اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جو تکبر ہے نا, علماء و صوفیہ نے لکھا ہے کہ سب سے جلدی سزا انسان کو تکبر کی ملتی ہے. کبھی بھی انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی. اللہ رب العزت ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے جسم کی جو فیکلٹیز ہیں, حواس خمسہ, ان سے بھی بڑی نعمت ہے اگر انسان کو شکر گزاری کی دولت مل جائے. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا کہ اللہ سے وہ دل مانگو جو شکر گزار. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء ولسانا ذاکرا وقلبا شاکرا. ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل, یہ بہت بڑی جو ہے وہ نعمتوں میں سے. یہ دو طرح کی اپروچز کا تقابل تھا. ایک ہے کہ انسان ہمبل بن کے رہے, اللہ کے سامنے جھک کر کے رہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تکبر میں چلا جائے اور جو نعمتیں ہیں ان کی ناقدری اور ناشکری شروع کر دے. تو دونوں کا انجام آپ کے سامنے. یہی جو سورۃ الکہف ہے, اس کے رکوع نمبر 9 کے اندر جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام, دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے واقعہ موجود ہیں. اس کے اندر بھی بہت زیادہ لرننگ ہے, بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ہیں. جو سابقہ انبیاء کے اور سابقہ اقوام کے جو قصص ہیں, ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ محض مزے اٹھانے کے لیے نہیں ہے, لطف لینے کے لیے نہیں ہے, راتوں کو گزارنے کے لیے نہیں ہے, ہنسنے کے لیے نہیں ہے. کتنے برے لوگ تھے, کتنے گندے لوگ تھے, انہوں نے تو یہ بھی کیا, انہوں نے تو یہ بھی کیا. یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو امت محمدی علیہ السلام کے ہر ایک فرد کو سبق سکھانے کے لیے, تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے, کہ سابقہ اقوام سے جو جرائم ہوئے, جو چیزیں ہوئیں, انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی, انبیاء کے پیغام کو جھٹلایا, تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس امت کے ساتھ ہو ناشکری کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کیا. خطاب اتنا زبردست تھا کہ لوگ اشش کر اٹھے. کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام لہر میں بھی تھے اور ویسے بھی اللہ کے پیغمبر تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کوئی صاحب علم ہو ہی نہیں سکتا. کہہ دیا کہ نہیں, بات ٹھیک تھی, بات ٹھیک تھی, لیکن اللہ کو جو میں کا اندازہ ہے یہ پسند نہیں ہے. میں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ جو تربیت کرتے ہیں اپنے مریدین کی, متعلقین کی, سب سے زیادہ وہ تربیت اسی بات کی کرتے ہیں کہ ان کے اندر سے میں مر جائے. تکبر کے اوپر شیخ کو سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کو مارنے کے لیے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ, حضرت کا بہت بڑا وہ تھا, حضرت کے پاس پورے ہندوستان سے لوگ آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے. تو جو جتنا بڑا اسکالر ہوتا تھا نا, عالم ہوتا تھا, جو جتنا بڑا جس کا اسٹیٹس ہوتا تھا, حضرت اس کو کہتے تھے وہ جوتیوں کے پاس تو نہیں بیٹھنا اور سب نمازیوں کو تو نے جوتیاں سیدھی کرنی تاکہ تیرے اندر سے تکبر ختم ہو. کیونکہ جس بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا, تو تکبر کا جو علم, جو عالم بندہ ہوتا ہے نا, تو اس کے تکبر کا نیا انداز ہوتا ہے. حضرت اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کئی سارے علماء متکبر ہوتے ہیں, بظاہر یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مستغنی ہیں, ہمیں لوگوں کے مال و دولت سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بظاہر وہ استغنا, لیکن حقیقت میں وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں. دونوں کے بیچ میں بڑی باریک سی لائن ہے, استغنا کے بیچ میں کہ مخلوق سے انسان کو مستغنی رہنا چاہیے, کہ ان کے مال و دولت پر نظر نہ ہو, لیکن دوسری طرف تکبر بھی ہے. تو دونوں کے بیچ میں بڑی باریک سی لائن ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کے انسان یہ زندگی کے راز پاتا ہے. ایک اللہ والے تھے, تو ان کے زبان سے کبھی کسی نے نا میں نہیں سنا تھا, کبھی وہ میں نہیں کہتے تھے کسی بھی بات میں, کبھی بھی. ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, آسان نہیں ہوتا. تو کچھ نوجوان تھے, انہوں نے فیصلہ کیا, کہ مشورہ کیا کہ ہم نے حضرت کے منہ سے نا میں نکلوانا ہے, کہ کسی بھی طریقے سے یہ میں ضرور بولے, ان سے میں نکلوانا ہے. تو دونوں نے مشورہ کیا کہ چلتے ہیں حضرت کے پاس, چل کر کے نا ہم ان سے سوال کرتے ہیں. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جی شیطان کو کس چیز نے ڈبویا؟ تو ظاہر ہے کہ حضرت جواب میں دیں گے کہ اس کی میں نہیں, چاہے شیطان کی بات ہوگی لیکن حضرت کی زبان پہ تو میں آ ہی جائے گا نا, تو حضرت کی زبان پہ ہم نے میں لے کے آنا. وہ گئے حضرت کے پاس, نماز کا وقت تھا, حضرت سے جا کر کے سلام لیا, پوچھا حضرت سوال ہے. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس چیز نے ڈبویا تھا؟ تو حضرت مسکرا دی. حضرت نے فرمایا کہ نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد پھر اس کے جواب کے اوپر بات کرتے ہیں. نماز کے بعد حضرت نے خود ہی پوچھا کہ بھائی وہ نماز سے پہلے سوال کس نے کیا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے ڈبویا؟ تو وہ لڑکا اٹھ کے کہنے لگا حضرت میں نے. فرمایا اسی چیز نے. لیکن حضرت نے اپنی زبان پر میں کو آنے نہیں دیا.
اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہمارے ایک بندے ہیں، ہم نے ان کو بڑے سارے علوم سے نوازا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر بے چینی پیدا ہوئی کہ مجھ سے زیادہ کوئی عالم ہے۔ عرض کی کہ اللہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ سفر شروع کیا، اللہ رب العزت نے نشانی بتا دی کہ لمبا سفر ہے، دریا کے کنارے چلتے جائیں چلتے جائیں، جہاں پہ آپ کا ناشتہ گم ہو جائے گا، آپ کی بغل میں سے مچھلی نکل کے گم ہو جائے گی، تو اسی کے قریب ہی ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے نوجوان کو لیا، خادم کو لیا، یوشع کو علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا، ساتھ میں مچھلی روسٹ بھنی مچھلی ساتھ لی، وہ زنبیل میں ڈالی اور بغل میں ڈالی، ساتھ میں چل پڑے۔ لمبا سفر چلتے چلتے کہیں پہ ٹھہرے اور وہ مچھلی کود گئی دریا کے اندر، اور نوجوان کو بتانا یاد نہیں رہا، حضرت آرام فرما رہے تھے، وہ آگے لمبا سفر کر کے آگے چلے گئے۔ حضرت نے راستے میں کہا کہ یار آتنا غداءنا، ناشتہ دو، ہمارا بھوک لگی، اتنا لمبا سفر ہے۔ انہوں نے کہا وہ حضرت وہ تو ادھر پیچھے جہاں اسٹے کیا تھا وہاں پہ دریا میں اتر گئی۔ وہ واپس پھر وہاں سے پلٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جس جگہ سے مچھلی گئی تو پانی کے اندر ابھی تک وہ جگہ ویسے ہی موجود تھی جہاں سے پتہ چل سکے کہ ٹھیک ہے یہی وہ مقام ہے۔ وہاں پہ خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے، تو سلام کیا ہے۔ جنگل میں کون سلام کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ کوئی بہت عظیم الشان آدمی ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ کا نام ہے، السلام اللہ کا نام ہے، کیسے آنا ہوگا؟ جی یہ مقصد ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، کیونکہ میرے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، سفر بھی نہیں کر سکتا، صبر بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ سوالات آئیں گے آپ کے ذہن میں۔ خضر علیہ السلام بائی دا وے وہ ان کے بارے میں جمہور یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کو کچھ تکوینی امور سے اللہ نے نوازا ہوا، کچھ تکوینی کام ان کے ذمہ لگائے ہوئے تھے۔ دنیا میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں، تکوینی ہوتے ہیں، تشریعی ہوتے ہیں۔ تشریعی ہوتے ہیں جس کا سبب اور جس کے امپیکٹس ہر چیز ہمیں بظاہر نظر آتی ہے اور شریعت کی کوئی لاجک بھی اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تکوینی وہ ہوتے ہیں جو بظاہر بعض دفعہ ہوتے تو نظر آتے ہیں لیکن اس کے پیچھے لاجک اور اس کے امپیکٹس ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، جیسا کہ فرشتوں سے اللہ کئی سارے کام لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے تکوینی ہوتے ہیں کہ ہم ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ کسی انسان کو زندگی، موت، بارش، ہوائیں، یہ ساری چیزیں تکوینی امور سے تعلق ہیں، ہمارے سے کوئی کنسرن نہیں ہے، نہ ہم ان کو روک سکتے۔ تشریعی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ انٹروین اس میں کر سکتے۔ خضر علیہ السلام کو اللہ نے کچھ تکوینی ذمہ داریاں سونپی ہوئی تھیں جو کہ فرشتوں کو ذمہ داری سونپی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ آنا چاہتے ہو لیکن دیکھنا کہ سوال نہ کرنا، مجھ سے کچھ پوچھنا نہ، بس دیکھتے جاؤ۔ چلے کشتی میں سوار ہوئے، تو خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ شریف آدمی تھا، اس نے کرایہ بھی نہیں لیا کہ یار اچھے نیک لوگ محسوس ہوتے ہیں چہروں مہروں سے، اتنے بانور ہیں، باروب ہیں۔ اور خضر علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد کشتی بیچ میں گئی تو اس کی پٹی توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت ایک تو انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، اخرقت لتغرق اہلها، آپ نے اس کو بھی داغدار کر دیا، عیبدار کر دیا، اور آپ ہمیں سب کو بھی ڈبونا چاہتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ لتغرق اہلها لقد جئت شيئا امرا، عجیب کام کیا آپ۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا میرے ساتھ، بس ٹھیک ہے جائیں، شکریہ، مہربانی۔ انہوں نے عرض کی کہ نہیں حضرت لا تؤاخذنی، مجھے ذرا ایک چانس دے دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ اب نہیں بولتا میں۔ آگے گئے، ایک شہر میں داخل ہوئے، ایک بچوں میں ایک بچہ کھیل رہا تھا لڑکپن، اس کو پکڑ قتل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اقتلت نفسا زکیہ، کہ آپ نے پاکیزہ جان کو قتل کر دیا، معصوم بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شيئا نکرا۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا الم اقل لک، میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، بس ٹھیک ہے اب مہربانی آپ کی۔ پھر انہوں نے کہا ان سألتک، ایک صرف چانس دے دیں مجھے، اگر میں نے آپ سے پوچھا فلا تصاحبنی، اب مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، ایک چانس مجھے دے دیں۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ ہمیں کھانا کھلائیں، ہماری ضیافت کریں۔ فأبوا ان یضیفوا، ایسے بدبخت لوگ تھے اللہ کے نبیوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر رہے، ان کی مہمان۔ فأبوا ان یضیفوا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں۔ ابتدا کے اندر قرآن مجید کے اوپر زبر زیریں نہیں تھے، نقطے نہیں تھے، بلکہ قدیم زمانے میں 2-3 دن پہلے بھی فجر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، تو یہی وہ مقام ہے۔ حجاج بن یوسف جب زبر زیریں لگا رہا تھا تو یہی بستی کے لوگ آئے تھے ان کے پاس کہ حضرت جتنا آپ پوری اپنی ریاست سے ٹیکس لیتے ہیں نا، خالی ہم بستی والے آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ صرف ہماری ایک فرمائش پوری کر دیں۔ یہ جو لفظ ہے نا قرآن مجید کا فأبوا، اب جو کہ آپ نے نقطے واضح کرنے ہیں تو قیامت تک یہ پڑھا جائے گا۔ ہماری بستی کے لوگوں کو لوگ پہلے ہی بڑا ذلیل کرتے ہیں کہ تم اتنے بدبخت ہو، تمہارے بڑوں نے تو انبیاء کی ضیافت تک نہیں کی تھی۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ فأبوا کا ایک نقطہ با کا نیچے سے اٹھائیں
نقطہ اوپر لے کے جائیں اور اس کے ساتھ صرف ایک نقطہ آپ اٹیچ کر دیں، تو یہ با کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ تا میں. فابو کس میں ہو جائے گا؟ فاتو. تو بس فاتو کر دیں آپ. فابو کا مطلب ہے دے ڈینائڈ، انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں ضیافت کرتے تھے. فاتو کا مطلب ہے دے ویلکم، انہوں نے کہا کہ آئیں جی بالکل آپ آئیں. صرف آپ نے اتنا کام کرنا تو ہماری نسلیں سنور جائیں گی اور اس تانے سے بچ جائیں. حجاج بن یوسف ایسی بڑی سخت طبیعت کا تھا، اس نے کہا کہ صبح نہ ہو تمہیں میری ریاست کے اندر مہمان ہو، اس لیے تمہیں صرف ایک رات کا چانس دے رہا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، چلو یہاں سے بھاگ جاؤ. اصل میں تو اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے عہد کیا ہوا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے اس کی حفاظت کرنی. فابوا ان یضیفوا، انکار کر دیا. خضر علیہ السلام آگے بڑھے، کوئی دیوار گرنے والی تھی تو اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ حضرت انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور آپ ان کی مزدوری کر رہے ہیں اور لیبر کر رہے ہیں اور ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حاذا فراق بینی، بس بہت ہو گئے، 3 چانس تھے آپ کے پاس، اب میری آپ کی جدائی. البتہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں تینوں چیزوں کے بارے میں، کو تینوں انسیڈنٹ کیا تھے. پہلے جو کشتی تھی فرمایا کہ وہ مسکین بچوں کی تھی جو سمندر کے اندر محنت مزدوری کرتے تھے، کام کرتے تھے. آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا. میں نے اس کو داغدار کیا تاکہ وہ ان کی کشتی ان کے پاس واپس رہنے دے اور اس کو جو ہے وہ ان کا کام چلتا رہے. اور وہ جو لڑکا تھا جس کو قتل کیا، اس کے بارے میں اللہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس کے جو والدین ہیں وہ مومن خالص اچھے بہترین نیک لوگ تھے. فخشینہ ان یرحقهما طغیانا وکفرا، اس لڑکے نے بڑا ہو کر کے ان کے لیے سرکشی کا سامان پیدا کرنا، ان کو ذلیل اور شرمندہ کرنا تھا. کتنے ہی والدین ہیں جو اپنی اولاد کے ہاتھوں روزانہ شرمندہ ہوتے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے، بیچارے نہ کسی کو بتا سکتے. اولاد کی نافرمانی یہ انسان کے لیے قیامت ہوتی ہے. نافرمان اولاد انسان کے لیے سہانے رو ہوتی ہے، انسان نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے اس کو فتنہ قرار دیں. فرمایا کہ اس کو میں نے قتل کر دیا تاکہ ان کی زندگی تو حرام نہ کرے بیچاروں کی، بڑے ہو کر کے بوڑھے ہو کر کے. تیسرا فرمایا کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کے خزانہ تھا اس کے نیچے، اور ان کا جو والد تھا نا وہ بڑا نیک تھا. وکانہ ابوہما صالحا. تو اللہ کی یہ سنت کے خلاف ہے کہ ایک شخص اللہ کے ساتھ اتنی محبت کرے، اتنی اطاعت کرے اور اللہ رب العزت اس کی اولاد کو محروم کر دے اس کی نیکیوں سے اور اس کے اجر سے محروم کر دے. اللہ کی سنت کے خلاف ہے. کتنے گدی نشین شہزادے ہیں اپنے ماں باپ کا کھٹا ہوا کھاتے ہیں، نیکیاں ان کی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کے اوپر بارشیں کرتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، فلانا سجادہ نشین، فلانا گدی نشین، فلانا ایسا فلانا. اپنی زبانوں کو بند رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ان کو کھلاتا ہے ان کے والدین کے صدقے. وکانہ ابوہما صالحا. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے کردار کے اوپر بات کرنے کی. اللہ چاہے جس کے اوپر مرضی اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا، مجھے فرمایا کہ آپ ان کی دیوار کو سیدھا کر دیں، اگر وہ گر جاتی تو لوگ اس کا خزانہ اٹھا لیتے. وکانہ ابوہما صالحا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ چاہا تو یہ ایونٹ اس طرح سے ہو. تو یہ 3 واقعہ کی یہ حقیقت ہے. یہ جو ہے یہ جو اصحاب کہف کے بعد کا یہ والا جو واقعہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے لیے سیکھ ہے، بہت زیادہ اس کے اندر لرننگ موجود ہے کہ کس طرح سے ہمیں جدید زمانے میں اپنے بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ہمارے بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے حصول علم کے لیے انسان بے چین ہو جائے کہ کہیں سے بھی جو ہے وہ اس کو یہ خزانہ مل جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے، جو وزڈم ہے، ویژن ہے، یہ مومن کا گم شدہ خزانہ، جہاں پر بھی اس کو ملے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. تو حصول علم کے لیے سفر کرنا عین عبادت ہے. سارا وقت سورۃ الکہف کے خلاصے کے اندر بھی، ابھی بھی کچھ مضامین باقی ہیں لیکن آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے. سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ بھی آج تلاوت ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل کوشش کریں گے ان کے خلاصے کو بات کریں. وما علینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام تبارك. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رحيم يا رحيم.